العلم وسیلۃ الی کل فضیلۃ، علم جس درجے میں بھی ہونا تو فضیلت کا سبب بن جاتا ہے، جس درجے میں بھی۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے جابر اور بدماش لوگ کہ جن کے سر خدا کے آگے بھی نہیں جھکتے، مگر ان کے سر بھی نائی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ یہ جو بال کاٹنے والا اس کے آگے جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے بدماش لوگ، اور صرف جھکتے نہیں ہیں، پھر نائی اس طرح پھیرتا رہتا ہے۔ تو توجہ طلب بات ہے، اس بدماش کا رب کے آگے سر نہیں جھکا، نائی کے آگے کیوں جھک گیا؟ تو ابا جی فرمایا کرتے تھے اگر سوچو تو جواب ملے گا، اس لیے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے۔ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے، تو اتنے علم نے بھی اسے اتنی فضیلت دے دی۔ بلکہ قرآن حکیم تو اس سے بھی اگلی بات کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر کتے سے شکار نہیں کھیل سکتے، ہر کتے سے شکار نہیں کھیل سکتے۔ شکار کس سے کھیل سکتے ہیں؟ کہ جسے شکار کا علم دے دیا گیا، اسے کلب معلم کہتے ہیں۔ جسے شکار کھیلنے کی تعلیم دے دی گئی ہو، جس کتے کو، اللہ فرماتا ہے صرف اس کتے سے شکار کھیل سکتے۔ تو تصور کرو امام الانبیاء کے غلاموں، اور اگر اس درجے میں اتنا علم کتے کو بھی مل جائے، وہ باقی کتوں جیسا نہیں رہتا۔ تو جس کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن آ جائے، اس حافظ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ تصور کریں، اس کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے سینے میں حضور کا قرآن آ جائے اور جو حضور کی شریعت کا عالم بن جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ہم بھول گئے حضور کا پیغام، ہمارا رخ اور طرف ہو گیا، ہماری ترجیحات اور بن گئی، ہمارے چسکے اور سواد اور بن گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا اے میری امت یاد رکھنا، چار میں سے بننا، چار میں سے پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سنیں غور سے حضور کی حدیث ہے، یہ میاں محمد کا کلام نہیں ہے، یہ حضرت محمد کا کلام سنا رہا۔ اسے دل کی تختی پہ لکھو، یہ سیف الملوک نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آقا کیا بنے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اغدو عالمن، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، بن سکو تو میری شریعت کے عالم بننا۔ یہ پہلا مطالبہ تھا حضور کا پوری امت سے کہ میری شریعت کے عالم بننا۔ آج بڑے بڑے چودھری، ملک، راجے، مہاراجے اپنی بڑی برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنے بڑے خاندان پہ فخر کرتے ہیں، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، ان کے پورے خاندان اور برادری میں ایک بندہ بھی مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہیں ہے۔ تو حکماء اسلام لکھتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں جس برادری اور خاندان میں مصطفیٰ کی شریعت کا عالم کوئی نہ ہو، وہ زندوں کی برادری نہیں، وہ مردوں کی برادری ہے۔ کہ پورے خاندان میں حضور کی شریعت کا عالم کوئی نہیں۔ چودھریوں، ملکوں، راجوں، مہاراجوں، سنو آقا کا یہ ارشاد، اور اپنے بچوں کا رخ کرو مدرسوں کی چٹائیوں کی طرف جو ویران ہو گئیں، اور تم نے رخ کر دیا انگریز کی تعلیم کی طرف۔ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے میری امت بنا سکو شریعت کے عالم بنانا۔ اور امام الانبیاء نے عالم کا مقام بتایا کہ کیا مقام ہے عالم کا۔ آقا نے فرمایا خلقت السادات من صلبی وخلق العلماء من صدری،
تاجدار کائنات نے فرمایا جنہیں تم سید کہتے ہو نا، جنہیں آل رسول کہتے ہو، فرمایا سید مصطفیٰ کی پشت سے نکلے، شریعت کے عالم تمہارے نبی کے سینے سے نکلے۔